حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری سال تھا۔ کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی، نتیجتاً مصر کے لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور مدینہ پاک آ کر آپ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کر لیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، آپ کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا جا رہا، باہر سے کھانے پینے کا کوئی سامان اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ کئی دن آپ نے اسی طرح گزار دیے۔ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے بار بار عرض کیا جاتا رہا کہ علی جا حکم دیجئے، ہم ان باغیوں کو کچھ ہی دیر میں یہاں سے ہٹا دیں گے، مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں اس پر صبر کرتا رہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال صبر پر قربان جام شہادت تو پی لیا، مگر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔ جاں نثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا، اگر تم لوگ میری خوشی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، اور سنو، تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا۔ اللہ پاک کی قسم، خون بہانے سے پہلے میرا شہید ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی خوشخبری دے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی۔ اس مقام پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا علمی نقطہ بیان فرمایا۔ لکھتے ہیں، اس محاصرے کے دوران ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اجازت دے دیجئے ہم ان باغیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، گھر جائیے، آرام کیجئے، یہاں تک کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جائے، ہمیں خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ داتا حضور یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا یہ والا پہلو کہ باغی گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، آپ سے مدد کی اجازت چاہی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے اجازت دے دیجئے، ہم ان باغیوں کو انجام تک پہنچا دیں گے۔ آپ پھر بھی کوئی اقدام نہیں کرتے، تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ کی سیرت پاک کا یہ پہلو وہ ہے جو اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کمال مشابہت رکھتا ہے۔ وہ وقت بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا، حاجت تو ہے، تم سے نہیں ہے۔ عرض کیا، جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کیجئے۔ فرمایا، اللہ پاک جانتا ہے میرے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ دادا حضور فرماتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو تسلیم و رضا کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ مدد نہیں لیتے، اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، امتحان ہے۔ حضرت مولا علی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے آتے ہیں، مگر حضرت عثمان غنی ان کی مدد نہیں لیتے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ عظیم شان ہے جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان عالی شان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے بے قرار رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن دروازے پر تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمائے، عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ بے مثال نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو فوراً ہی آپ نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جی بھر کر پیا۔ اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اگر تم چاہو تو تمہارے پاس آ کر روزہ افطار کروں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی دن باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ رکھا محصور ان کو بند، ان پہ کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاثانی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ پاک ہمیں بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، بالعموم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔